حالیہ دنوں میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان چھڑنے والے یدھ نے دو چیزوں کو کم سے کم ایکسپوز کیا ہے. ایک تو انڈیا کے اس کلیم کو اس یدھ نے ایکسپوز کیا ہے کہ انڈیا کوئی ابھرتی ہوئی طاقت ہے اور نیکسٹ سپر پاور ہے. یہ تو مکمل طور پر چیز شیٹر ہو کے رہ گئی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دوسرا، انڈیا کی ڈپلومیٹک جو قوت ہے اس کو اس یدھ نے ٹوٹلی ایکسپوز کر دیا ہے. وہ یوں کہ دنیا کا کوئی بھی ایک ملک ایسا نہیں تھا جو کہ اوپنلی انڈیا کی سپورٹ میں آگے آیا ہو اور اس نے سرکاری سطح پر یہ بیان ایشو کیا ہو کہ ہاں ہم انڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں مکمل طور پر. کسی ایک بھی دنیا کے ملک نے ایسا نہیں کیا. ہاں، ایک ننا منا سا آئی لینڈ ضرور ہے چائنا کا جس کا نام تائیوان ہے، جو کہ اصل میں ملک نہیں ہے، چائنا کی ٹیریٹری ہے، اور امریکہ سمیت دنیا کا تقریباً ہر ملک اس کو، سوائے دو چار ایسے ملک ہیں ان کے علاوہ دنیا کا ہر ملک اس کو چائنا کا ہی حصہ کہہ رہا ہوتا ہے. تائیوان نے ایک اسٹیٹمنٹ ضرور دیا اپنی فارن منسٹری کے ذریعے، اس کے علاوہ کسی ملک نے یہ بیان نہیں دیا کہ ہم انڈیا کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اب ڈپلومیسی کے محاذ پہ ملنے والی اس بدترین ناکامی کو چھپانے کے لیے اور اس سے پبلک کا اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے وہی پرانا طریقہ بی جے پی نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے وہی ہندو مسلم کی سیاست یہاں پر بھی سٹارٹ کر کے رکھی ہوئی ہے. پاکستان کی سپورٹ دنیا کے مختلف ملکوں نے کی، اس میں مسلمان ملک بھی تھے، نان مسلم بھی تھے. سب سے بڑی جو سپورٹ پاکستان کو ملی وہ چائنا سے ملی. چائنا کوئی مسلمان ملک تو نہیں ہے، لیکن نریندر مودی کی سرکار نے اس ایشو کو بھی مسلم اور نان مسلم کی کیٹیگری میں ڈال دیا ہے. انہوں نے کیا کیا ہے کہ مسلم ملکوں کو خاص طور پر ٹارگٹ کرنا شروع کیا ہے جو کہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. ٹرکی اور آذربائیجان کا نام تو آپ سن رہے ہیں. کل اس حوالے سے میں نے بات بھی کی تھی کہ کس طرح سے انڈیا اپنے تعلقات کو اور خاص طور پر ٹریڈ ریلیشنز کو ڈاؤن گریڈ کر رہا ہے ٹرکی کے ساتھ. لیکن آج ایک اور ملک کے حوالے سے، ایک اور ملک کے ساتھ جو انڈیا کا ٹریڈ ہوتا ہے، مسلمان ملک ہے، ان کے حوالے سے بھی انڈیا نے کچھ بڑے فیصلے کیے ہیں اور اس ملک کا نام ہے بنگلہ دیش. انڈیا نے بنگلہ دیش کو شاید اس بات کی سزا دینے کے لیے کہ جب ہماری پاکستان کے ساتھ لڑائی چھڑی ہے اور یدھ چھڑا تھا تو آپ نیوٹرل کیوں رہے. مطلب بنگلہ دیش نے چلیں اگر سرکاری سطح پر پاکستان کی کھل کے حمایت نہیں کی تو انڈیا کی بھی نہیں کی. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ انڈیا سے زیادہ انڈیا کی حمایت بنگلہ دیش کر رہا ہوتا تھا شیخ حسینہ کے دور میں، لیکن اس مرتبہ ایسا نہیں ہوا. بنگلہ دیش نے نیوٹرل اسٹانس اڈاپٹ کیا اور مسلسل وہ یہ کہتے رہے کہ جنگ کو اوائڈ کریے اور بات چیت کے ساتھ مذاکرات حل کریے. نا دس واز ویری گڈ اسٹانس ایکچولی، اور پاکستان کو سپورٹ کر رہا تھا یہ اسٹانس. نیوٹرل رہنے کا جو اسٹانس ہے وہ پاکستان کے ہی فیور میں ہے اصل میں. لیکن انڈیا چاہ رہا تھا کہ نہیں، یہ نیوٹرل کیوں رہے، ان کو تو ہماری سائڈ پہ کھڑا رہنا چاہیے تھا، جو کہ بنگلہ دیش نے نہیں کیا. اب اس کے جواب میں پتہ انڈیا نے کیا کیا، آج بڑا فیصلہ لیا انہوں نے. پورا کا پورا جو ٹریڈ بنگلہ دیش کا انڈیا کے نارتھ ایسٹ کے ساتھ ہوتا ہے اس کو بند کر دیا انہوں نے آج، پورے ٹریڈ کو. اور انہوں نے بنگلہ دیش کو کہا ہے کہ اب اگر آپ نے ٹریڈ کرنا ہے نارتھ ایسٹ کے ساتھ تو کولکتہ کے ساتھ کریے، وہاں سے ٹریڈ کریے. نارتھ ایسٹ کے سارے راستے جو ٹریڈنگ پوائنٹس ہیں وہ تمام کے تمام انہوں نے بند کر دیے ہوئے ہیں. دی ٹائمز آف انڈیا نے رپورٹ کیا ہے سگنیفیکنٹ ہٹ، انڈیا ریسٹرکٹس بنگلہ دیشی کنزیومر گوڈز انٹریز تھرو لینڈ ٹرانزٹ پوائنٹس ان نارتھ ایسٹ. India on Saturday barred imports of various consumer items from Bangladesh through land transit posts in the northeastern states. The government also announced that ready-made garments from Bangladesh would be allowed entry only through the Kolkata and Hawa Shiva Jawaharlal Nehru Port, Navi Mumbai Seaport. یعنی کہ ممبئی کی طرف جائیے سینکڑوں کلومیٹر دور، یا پھر آپ کلکتہ کے ذریعے جو ہے وہ ٹریڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یعنی نہیں بھیج سکتے نارتھ ایسٹ کے اندر. اب یہ انہوں نے حرکت کیوں کی ہے؟ آرم ٹویسٹنگ کے لیے. آرم ٹویسٹنگ کے لیے کہ یو آر سپوز ٹو سپورٹ اس اگینسٹ پاکستان، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. پہلے پالیسیز یہی ہوتی تھی نا، شیخ حسینہ پھدک پڑتی تھی. انڈیا کا کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا وہ شاہ سے زیادہ شاہ کی وفادار بنی رہتی تھی، مطلب انڈیا سے زیادہ انڈیا کی وفادار. وہ شو کرتی تھی میں آپ کی غلام، میں آپ کی نوکر، اور ان کی جو پالیسی تھی ٹوٹلی ون سائیڈڈ. لیکن اس مرتبہ ایسا نہیں ہوا. بنگلہ دیش نے اس مرتبہ جو سٹانس فالو کیا ہے وہ نیوٹرل تھا، بلکہ پیس کی طرف تھا. انہوں نے کہا بھائی یہ لڑائی وڑائی نہیں کریے، مذاکرات کے ذریعے، ڈائلاگس کے ذریعے معاملات حل کریے. اس پہ انڈیا کو غصہ ہے. اب انٹرسٹنگ بات دیکھیے، انہوں نے بنگلہ دیش کی تقریباً تمام ایکسپورٹ جو نارتھ ایسٹ کو ہوتی تھی وہ بند کر دی، لیکن کچھ آئٹم انہوں نے اوپن رکھے ہوئے ہیں، یعنی وہ جا سکتے ہیں. کچھ ایسے آئٹمس ہیں جس کے لیے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. مثال کے طور پر ایڈیبل آئل جو ہے، کھانے پینے کا تیل، وہ انہوں نے کھولا ہوا ہے کہ نہیں، اس کو آپ اگر آپ چاہیں تو اس کی ٹریڈنگ ہو سکتی ہے. ایل پی جی جو ہے، گیس وغیرہ، اور یہ وہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ
جو مچھلی ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، کریشڈ اسٹونز جو ہیں وہ بھی آپ بھیج سکتے ہیں ان راستوں کے ذریعے۔ یہ تمام کے تمام وہ آئٹمس ہیں جن کی شدید قلت اکثر رہتی ہے نارتھ ایسٹ کے اندر، یہ ایگزیمپٹ ہیں، باقی تمام چیزیں جو ہیں انہوں نے بین کر دی ہیں۔ ٹائمز آف انڈیا لکھ رہا ہے کہ however neither curb would apply to the import of fish, LPG, edible oil and crushed stone from the neighboring country. The exemption is also for items transiting through India but destined for Nepal and Bhutan. یعنی صرف انڈیا کی طرف جانے والے جو گڈس ہیں وہ بین ہیں، اس میں بھی یہ 3-4 گڈس ایسے ہیں جو کہ بین نہیں ہیں۔ ہاں اگر آپ بھوٹان اور نیپال کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں چیزوں کو ان راستوں کے ذریعے تو یو آر الاؤڈ ٹو ڈو سو، ادروائز انڈیا کا جو ٹریڈ ہے وہ انہوں نے بند کر دیا ہے پوری طرح سے۔ بلکہ انہوں نے لکھا بھی ہے دا موو کمز اوور اے منتھ آفٹر انڈیا اینڈیڈ ٹرانسشپمنٹ فیسلٹی فار کارگو فرام بنگلہ دیش ڈیلنگ اے بلو ٹو ڈھاکہ ایکسپورٹنگ اپیرل تھرو ایئر فرائٹرز largely from Delhi. New Delhi ended the transshipment facility against the backdrop of controversial statement by the head of Bangladesh interim government, Nobel laureate Mohammad Yunus, on India's 7 northeastern states during a state visit to China. وہ تو پرانی بات ہو گئی نا، وہ معاملہ ڈن اینڈ ڈسٹڈ ہے۔ یہ اصل میں انڈیا پاکستان تناظر میں ہوا ہے۔ انڈیا ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ تھوڑی بہت ان کی فیور میں کوئی اسٹیٹمنٹ آ جائے گی بنگلہ دیش سے، لیکن وہ نہیں ہوا۔ لیکن بنگلہ دیش ہی کیوں؟ دیکھیں اسٹیٹمنٹ تو کوئی نیپال اور بھوٹان نے بھی نہیں دیا۔ سوچنے کی بات تو یہ ہے نا، یہ ملک بھی تو نیوٹرل رہے نا، بھوٹان نے بھی کچھ نہیں کہا، نیپال نے بھی نہیں کہا، سری لنکا نے بھی نہیں کہا، مالدیوز نے بھی نہیں کہا، کسی ایک ملک نے انڈیا کے فیور میں اسٹیٹمنٹ نہیں دیا یہاں پہ۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ تھی، اور وہ بڑی وجہ تھی چائنا۔ صرف یہاں پاکستان اکلوتا تو نہیں تھا نا، یہاں چائنا کا بھی کہیں نہ کہیں پہ فیکٹر تھا، تو اسی لیے ان ملکوں نے جو بھی ڈیسیشن لیا ہے بڑا بیلنس ڈیسیشن لیا ہے اور سوچ سمجھ کے لیا ہے۔ سب کی آپ کو ایک ہی جیسی فارن پالیسی نظر آئی، ایک ہی جیسی ڈپلومیسی نظر آئی اس مدعے کے اندر۔ سب نے یہی کہا کہ مذاکرات کے ذریعے معاملہ حل کریے، کوئی انڈیا کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا۔ اچھا وہ کہتے ہیں نا جیسی کرنی ویسی بھرنی، انہوں نے نقصان دینے کا تو فیصلہ کیا بنگلہ دیش کے ٹریڈرز کو کہ ان کی چیزیں نہیں خریدیں گے ہم، لیکن الٹا انڈیا کو نقصان دیکھیں کہاں سے پہنچا ہے، بہت بڑا نقصان پہنچا ہے۔ آج انہوں نے یہ فیصلہ کیا، 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے اس فیصلے کو کہ $5 لاکھ کا نقصان ہو گیا انڈیا کے ٹریڈرز کو۔ امریکہ کے اندر $5 لاکھ کا بڑا نقصان انڈیا کے ٹریڈرز کو ہوا ہے۔ وہ یوں کہ کوئی $5 لاکھ کی مینگو کی شپمنٹ جا رہی تھی انڈیا سے امریکہ، اور وہ شپمنٹ جو ہے وہاں پر پہنچی، امریکہ نے اس کو ریسیو کرنے سے انکار کر دیا۔ دیکھیں تنگ کرنے کے نا کئی سارے بہانے ہوتے ہیں، آپ آفیشیلی ریسٹرکشن نہ لگائیں، لیکن آپ مختلف ایسے بہانے بنا کے تو مختلف ملکوں کو یہ پیغام دے سکتے ہیں کہ باز آ جاؤ، اپنی پالیسیز ٹھیک رکھو، یہ پیغام دیا جا سکتا ہے۔ امریکہ نے وہی کیا ہے۔ $5 لاکھ کے جو آم ہے نا، عام مینگو، وہ انڈیا کو ضائع کرنے پڑے ہیں۔ یہ گئے تھے امریکہ، وہاں سے واپس آ گئے، کسی کام کے نہیں ہیں۔ نو بڈی ول بائی دیز مینگوز، کیونکہ یہ تقریباً خراب ہو چکے ہیں، اور خراب اس لیے ہوئے ہیں کیونکہ امریکہ نے ان کی انٹری نہیں کروائی اپنے ملک کے اندر۔ ٹائمز آف انڈیا دیکھیں کیا رپورٹ کر رہا ہے، انڈیا کا نیوز آؤٹ لیٹ۔ US rejects 15 mango shipments from India. Exporters estimate losses of $500,000. تو دیکھیں یہ ہوتا ہے قدرت کا انتقام۔ وہاں سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ بنگلہ دیش کی جو چیزیں ہیں وہ نہیں خریدیں گے، اس پہ بین ہے۔ اگر آپ نے کرنا ہو ہمیں ایکسپورٹ تو وہاں سے کریے، کولکتہ سے، نارتھ ایسٹ میں مت کریے۔ کولکتہ سے کیوں کریے؟ کیونکہ ڈائریکٹ اگر آپ نارتھ ایسٹ میں بنگلہ دیش سے چیزیں بیچتے ہیں نا، تو وہاں پر سب سے جو سستی چیز بکتی ہے نارتھ ایسٹ میں وہ بنگلہ دیشی چیز ہوتی ہے، بیکاز وہاں پر ٹرانسپورٹیشن کی کاسٹ اتنی نہیں ہوتی۔ انڈیا کی اپنی جو چیزیں مینوفیکچر ہوتی ہیں ان کو نارتھ ایسٹ تک پہنچتے ہیوی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے، جس وجہ سے وہ مہنگی ہو جاتی ہیں، اور بنگلہ دیشی چیزیں وہاں سستی ہوتی ہیں۔ ایز اے ریزلٹ ان کی مارکیٹس میں آپ کو بنگلہ دیشی گڈس زیادہ نظر آتے ہیں نارتھ ایسٹ کی مارکیٹس میں۔ اب اس پہ اٹیک کیا انہوں نے، اور یہاں سے آپ دیکھیے کہ ایسی جگہ سے انڈیا کو ریسپانس ملا ہے امریکہ سے، جہاں پر انڈیا سوچ بھی نہیں رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ٹائمز آف انڈیا دیکھیں مزید کہہ رہا ہے کہ دی ایکسپورٹرز فیسڈ دی چوائس آف ایدر ڈسٹرائنگ دا فروٹ ان دی US اور سینڈنگ اٹ بیک ٹو انڈیا given the perishable nature of mangoes and the substantial cost involved in return shipping. All exporters opted to dispose of the mango shipments locally. Traders anticipate losses of around $500,000. مطلب انہوں نے کہا یہ جو گندے آم ہیں اب تو گندے ہو گئے، وہاں پہ یہ واپس بھی بھجوا کے کیا کریں گے، خراب ہو جائیں گے، ڈسپوز کر دیے گئے۔ اب میرے خیال سے یہ غلط اسٹریٹجی ہے۔ پانی کو تو پہلے سے ہی انہوں نے ویپنائز کر دیا اگینسٹ پاکستان اینڈ اگینسٹ بنگلہ دیش۔ یہ انسانیت کے خلاف چیز ہے،
کھانے اور پانی کے اوپر اگر سیاست کرنی ہے نریندر مودی صاحب نے تو آئندہ یہ جملے بازی بند کریں نا، واسودھیوا کٹمبکم، یہ جو نوٹنکی کرتے رہتے ہول ورلڈ از اے فیملی، ہم تو اس پہ بلیو کرتے ہیں، ہول ورلڈ از اے فیملی، یہ ڈائلوگ مارنا بند کر دیجیے آئندہ. یو ڈونٹ بلیو ان واسودھیوا کٹمبکم بیسیکلی. آپ کی جو پالیسیز ہیں انسانیت کے خلاف ہیں. دیز آر اگینسٹ ہیومینٹی، اور صرف بنگلہ دیش اور پاکستان کے لوگوں کے لیے نہیں، اپنے لوگوں کے لیے بھی. یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے نا بنگلہ دیش کے راستے بند کریں گے ایکسپورٹ کے، اس سے سب سے بڑا متاثر کون ہوگا پتہ ہے؟ آپ کے خود کے لوگ نارتھ ایسٹ والے سب سے بڑے متاثر وہ ہوں گے، اور وہاں پر ریزسٹنس آئے گی. وہاں کے جو ٹریڈرز ہیں جن کا کاروبار بنگلہ دیش پہ ڈیپینڈنٹ ہے وہ یقینی طور پر ریزسٹ کریں گے.